بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، وطن عزیز پاکستان جو کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، جس سرزمین کے حصول کے لیے مسلمانہ نے بر صغیر نے ایک طویل جد و جہد کی، اور ان کا مقصد فقط یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جہاں ہم آزادانہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ وطن عزیز پاکستان ایک تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ تو آج اسی سرزمین پر اسلام کا نام لینا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا، ختم نبوت کی بات کرنا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کی بات کرنا موجودہ حکمرانوں کے نزدیک ایک جرم بن چکا ہے۔ جو کل تک ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، آج انہیں یہ ہمت نہیں ہے کہ مدینہ کے والی کی اگر یورپ کی طرف سے گستاخی کی جائے تو ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ یورپی اقوام کی طرف سے، غیر مسلم اقوام کی طرف سے اگر ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو تو یہ اس کا جواب دے سکیں۔ جب ان حکمرانوں میں اتنی غیرت اور حمیت نہیں ہے، تو جب اس وطن عزیز پاکستان کے رہنے والے پرامن طور پہ احتجاج کرنے پہ حق بجانب ہیں، ہر ریاست اپنے شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق میں سے یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے جائز مطالبات کے منوانے کے لیے حکومتی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر اس وطن عزیز پاکستان میں کوئی اسلام کا نام لیتا ہے، فرانسیسی صدر کے اس گستاخانہ عمل پہ، اس کی ناپاک جسارت پہ وطن عزیز پاکستان کے حکمرانوں کو غیرت و حمیت یاد دلاتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی مصنوعات کا سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کیا جائے، فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور اپنا پورا سفارتی عملہ فرانس سے واپس بلایا جائے۔ اے صاحبان شعور، اے ارباب عقل و دانش، کیا یہ مطالبہ کرنا غلط ہے؟ کیا یہ مطالبہ کرنا جرم ہے؟ اس وطن عزیز پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے لاکھوں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط غلامی رسول کا اظہار کرنے کے لیے، آمنہ کے لال سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے راول پنڈی کے لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جرم ہے؟ کیا یہ کوئی ایسا غیر قانونی اقدام ہے
کہ جس کی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم وزیر اعظم صاحب، آپ ذرا اپنے پرانے ویڈیو کلپس کو سامنے رکھیے گا۔ آپ ذرا اپنے ان دنوں کو کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے، آپ برسر جلسہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں جمعرات کو لاہور آ رہا ہوں، میں لاہور بند کر دوں گا، 8 تاریخ کو فیصل آباد بند کر دوں گا، 12 تاریخ کو کراچی بند کر دوں گا، 16 تاریخ کو پورا ملک جام کر دوں گا۔ کیا وہ قانونی تھا؟ کیا وہ جائز تھا؟ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ ملک جام کریں تو یہ جائز ہے۔ مسند اقتدار کے حصول کے لیے کسی امپائر کے اشارے کے انتظار میں آپ اس وطن عزیز کو آگ لگائیں تو یہ جائز ہے۔ حکومتی املاک کو نقصان پہنچائیں تو یہ جائز ہے۔ شاہراہ دستور پہ براجمان ہوں تو یہ جائز ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے بند کر دیں تو یہ جائز ہے۔ پارلیمان کا گھیراؤ کریں تو یہ جائز ہے۔ غلامان مصطفیٰ اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کی بات نہیں کر سکتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ اور آپ کو یہ بات یاد نہیں دلا سکتے کہ کم از کم آپ اگر عبداللہ شیشان کی معاذ اللہ آپ مذمت کرتے ہیں کہ ان کا عمل درست نہیں ہے، تو جس بدبخت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کی اجازت دی ہے، کیا اس کا عمل درست ہے؟ کیا اقوام عالم میں اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ OIC کو متحرک کرتے، آپ ایک سفارتی مشن بناتے، UN میں جا کے بات کرتے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز مانتے ہیں۔ ہماری جانوں کا، ہماری عزتوں کا، ہماری حکومتوں کا کیا فائدہ اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا نہ دے سکیں؟ تو اگر آپ کی طرف سے یہ جاندار آواز اٹھتی تو آج ان عاشقوں کو فیض آباد آنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیاقت باغ اور مری روڈ پہ یہ مارچ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور بے حمیتی اور ریاستی جبر تو اس قدر ہے کہ جو ریاستی طاقت غیروں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی، دشمنان پاکستان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ آپ ان عاشقان مصطفیٰ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے پوری کوشش کی لوگوں کو روکنے کی، بلا جواز گرفتاریاں کی، تشدد کیا، جبر کیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا، لیکن آپ یہ نہیں جانتے اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، اسلام اپنے راستے خود بناتا ہے، اسلام کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اسلام اپنے راستے بناتا ہے، اسلام اپنی طاقت خود ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔